شریعت مصطفی میں اموال کی دو قسمیں ہیں، خدائے حسین کا واسطہ ہے، شریعت مصطفی میں اموال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت ہے کیا؟ جو جنگ کے بعد دشمن پر غلبہ حاصل ہونے کے بعد حاصل ہو، اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ لیکن مال غنیمت کے حصول کے لیے تلواروں کا چلنا لازمی ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، تلواروں کا چلنا لازمی ہے، خون کا بہنا لازمی ہے، لاشوں کا گرنا لازمی ہے۔ تو مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو گھمسان کی لڑائی کے بعد، دو طرفہ تلواروں کے رد و بدل کے بعد جب دشمن شکست قبول کر لے تو اس کے بعد جو مال حاصل ہو اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ مال غنیمت کا شرعی فلسفہ یہ ہے کہ اس کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ ہوگا اللہ اور رسول کا۔ ہائے 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 ہائے۔ تو مال غنیمت جو حاصل ہوا ہے اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے جس کا 5واں حصہ رسول کا حق ہے؟ یہ کیا ہے؟ مال غنیمت سے حاصل ہوا، مال غنیمت سے حاصل ہونے والا مال، اس میں سے 5واں حصہ یہ ہے مال رسول اللہ، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ 5واں حصہ اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو شریعت مصطفی میں ایک ہے مال غنیمت، دوسرا مال ہے مال فے، دوسرا مال ہے مال فے۔ بچوں کے لیے فے یہ زبر فے، یہ ہے مال فے۔ تو مال غنیمت کیا ہے؟ مال فے کیا ہے؟ سنیے گا نوجوانوں، اسے لکھیے گا ورقے دل پر۔ مال غنیمت کیا ہے؟ مال فے کیا ہے؟ مال غنیمت کے لیے عرض کر چکا کہ مال غنیمت کسے کہتے؟ جنگ کے بعد دشمن پر غلبہ پانے کے بعد جو مال حاصل ہو اسے کہتے ہیں مال، اس کا 5واں حصہ ملکیت رسول، مال مصطفیٰ۔ لیکن مال فے کسے کہتے ہیں؟ مال فے اسے کہتے ہیں جس کے حاصل ہونے میں نہ لشکر کشی ہو، نہ شمشیر زنی ہو، نہ تلواریں چلیں، نہ خون بہے، نہ لاشیں گریں، بلکہ دبدبہ اسلامی اور ہیبت اسلامی کے سبب دشمن خوف میں آ کے جو حوالے کر دے، دشمن خوف میں آ کے دبدبے کو محسوس کر کے جو مال حوالے کر دے اسے کہتے ہیں مال فے۔ تو ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا۔ لیکن مال فے کا مسئلہ کیا ہے؟ جو ہیبت اسلامی کے سبب پل کے نہ جھپکے، دشمن گھبرا کے حوالے کر دے، وہ ہے مال فے۔ یہ جو مال فے ہے مال غنیمت سے مختلف ہے، اس میں سے 5واں حصہ رسول اللہ کا ہے، مگر مال فے کے لیے قانون شرعی ہے، الفے خالصتا لرسول اللہ۔ ذرا بولے سارا مجمع، مال فے میں امت نہیں ہے، ازواج نہیں ہے، اصحاب نہیں ہے، خالصتا لرسول اللہ۔ یہ خالص مال ہے رسول اللہ کا، کیونکہ اس میں کسی کا بلبوتا استعمال نہیں ہوا، اس میں کسی کی کلائیوں کا زور صرف نہیں ہوا۔ یہ تو ہیبت اسلامی ہے، دبدبہ اسلامی ہے،
روب اسلامی ہے، شکوہ اسلامی ہے، جاہو جلال اسلامی ہے، جو دشمن پر حاوی ہوا اور دشمن نے خوف میں آ کے وہ سپرد کر دیا. یہ ہے مال فے. تو مال فے پورے کا پورا کس کا ہے؟ بولو نوجوانوں، تھکو نہیں، زور سے بولو. پورے کا پورا مال کس کا ہے؟ مال غنیمت میں سے کس کا ہے؟ مال فے پورے کا پورا حصہ رسول اللہ کا. اس میں کوئی دور دور تک ہے ہی نہیں. یہ تنہا رسول اللہ کا ہے جو شوکت و ہیبت اسلامی سے ملتا ہے. اب یہ فدق رسول اللہ کو ملا کیسے؟ اگر مال غنیمت ہے تو سب کھائیں. بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر مال غنیمت ہے تو سب کھائیں، لیکن اگر مال فے ہے تو اس کا مطلب یہ رسول اللہ کا اکیلا ہے، خالص ہے ان کا. اچھا، اب یہ آیا کیسے فدق؟ فدق ہے کیا؟ ایک تو تاریخ نے جو سب سے نامناسب بات کی ہے وہ یہ کہ فدق کے ساتھ ایک لفظ لگایا گیا، باغ. باغ فدق. نوجوانوں اب یہاں بزرگ توجہ کریں. باغ فدق، یہ باغ کہہ کے فدق کے مجرموں کے جرم کو ہلکا کیا گیا ہے. باغ کہہ کے. باغ کا تصور کیا ہوتا ہے؟ باغ آپ کہیے تو 100 پیڑ، 200 پیڑ، 400 پیڑ ہیں. گھر کے آنگن میں باغ ہوتا ہے تو باغ چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، تو باغ کہہ کے اسے محدود کر دیا. اور یوں بھی عقلاً باغ فارسی لفظ ہے. یہ ترکیب جو ہے وہ باغ فدق کی ترکیب جو ہے یہ فارسی ترکیب ہے. باغ عربی لفظ ہے، تو عربی لفظ کا وہاں پر اطلاق ہونا اس زمانے میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ شامل کیا گیا ہے. فدق باغ نہیں تھا، فدق تھا علاقہ. فدق تھا علاقہ، اس میں باغ تھے. ہائے 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 ہائے. فدق تھا علاقہ، اس میں باغ تھے. جیسے اکبر پور میں بس اڈا، اکبر پور میں کچہری، اکبر پور میں عبداللہ پور. تو عبداللہ پور کا مطلب اکبر پور نہیں ہے، عبداللہ اکبر پور میں ہے. کچھ عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائے. جیسے دلی کا نام لال قلعہ نہیں ہے، دلی میں لال قلعہ ہے، تو لال قلعہ کہہ دینے سے دلی کا رقبہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہائے 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 ہائے. اسی طریقے سے فدق ہے علاقہ. باغ اس علاقے میں تھے تو یہ فدق تھا کہاں؟ یہ جو مال فے ہے یہ تھا کہاں؟ اب اس کے لیے مورخین یہ تحریر فرماتے ہیں. آپ تھکے تو نہیں میری باتوں سے؟ بات نازک ہے، ذرا سی توجہ رکھیے گا تو انشاءاللہ. تو یہ اس کے لیے کیا لکھتے ہیں تحریر کرنے والے؟ تحریر کرنے والے یہ تحریر فرماتے ہیں جیسے آج سرحدوں سے سرحدیں ملی ہوتی ہیں، ضلع سے ضلع ملا ہوا، بستی سے بستی ملی ہوئی. گاؤں میں چلے جائیے، ایک کے کھیت کی سرحد دوسرے کے کھیت سے ملی ہوئی، تو اسی طریقے سے وہاں بھی سرحد ملی ہوئی تھی. یہ جو خیبر کا علاقہ تھا، خیبر، تو خیبر بھی کوئی وہ قلعہ ہی نہیں تھا جس میں مرحب تھا. خیبر میں قلعہ تھا، قلعہ قموس. اس قلعے کا نام ہی مکمل خیبر نہیں تھا. یہ بھی علی مرتضیٰ کی فتح کو کم آنکنے کے لیے کہا گیا. تو خیبر بھی علاقہ تھا. خیبر کے علاقے میں وہ قلعہ تھا، قلعہ قموس. علی مرتضیٰ نے فقط قلعہ فتح نہیں کیا تھا،
نوجوانوں ذرا بولو تو صحیح. پورا خیبر فتح کیا تھا. اگر پورا خیبر فتح نہ کیا ہوتا تو تاریخ کے کنگال خیبر کے بعد غنی نہ ہوتے. صلوات بھیجیں بآواز بلند. اچھا کیا اچھا سنتے ہیں آپ. میری شہزادی آپ پر اپنی ردائے کرم کا سایہ کریں. کیا خوش ہوتے ہیں ان کے حق کی بات سن کے. مولا یوں ہی آپ حضرات کو باغ و بہار رکھیں انشاءاللہ. تو خیبر علاقہ، فدق علاقہ. مسئلہ یوں تھا کہ خیبر کی سرحد جہاں پہ ختم ہوتی تھی وہیں سے فدق کی سرحد شروع ہوتی تھی. جی جہاں پہ خیبر کی سرحد ختم ہوتی تھی وہیں سے فدق کی سرحد شروع. جب علی مرتضیٰ نے مرحب کی زندگی کا نشیمن اجاڑا، جب انتر کو پچھاڑا، جب سینہ سنگ پہ عالم کو گاڑا اور فتح اسلامی کے ڈنکے بجائے، تو اب یہ جو بچ گئے تھے، کیونکہ علی بھاگتے ہوں کا پیچھا کرتے ہی کہاں ہیں، تو جو بچ گئے تھے سرحد سے سرحد ملی ہوئی تھی، یہ حدود خیبر سے نکل کے حدود فدق میں آ گئے. حدود خیبر سے نکل کے حدود فدق میں آ گئے. یا علی جانے نہ دیجئے، گرفتار کر لیجئے. علی آواز دیں گے جانے دو، میری ذوالفقار کی نظروں سے کہاں تک بچیں گے. تو یہ خیبر سے نکل کے جب خیبر میں ہارے یہودی تو یہ کہاں آ گئے؟ علاقہ فدق میں. یہاں آئے تو چپ چاپ نہیں بیٹھے، یہاں رہ کے انہوں نے سازشیں شروع کی. اسلام کے خلاف سازش، دین کے خلاف سازش، رسول اللہ کے خلاف سازش، علی مرتضیٰ کے خلاف سازش، احکام اسلامی کے خلاف سازش، اور ساتھ ہی ساتھ اکا دکا واقعے بھی ہونے لگے. معلوم ہوا دو مسلم ایک ساتھ گزر رہے ہیں، لوٹ لیا قتل کر دیا. چار لوگ ایک ساتھ گزر رہے ہیں، لوٹ لیا قتل کر دیا. تو اکا دکا واقعے بھی ہوتے رہے اور یہ اسلام کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہے. فے کسے کہتے ہیں؟ جو ہیبت اسلامی سے حصے میں آئے. ہیبت اسلام کہتے کسے ہیں؟ اگر میں پڑھ سکا تو چہرے گلاب ہو جائیں گے. ہیبت اسلامی کا نام کیا ہے؟ وہاں چونکہ یہ سازشیں کرتے رہے، ایک دن رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کو بلایا کہ یا علی علاقہ فدق میں جاؤ، جو چاہو فیصلہ کر دو، مگر یاد رکھنا اکیلے جانا، اکیلے جانا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اسلام کی ہیبت کہتے کسے ہیں. اللہم اکیلے جانا، کسی کو ساتھ نہ لے جانا، کسی کو ساتھ نہ لے جانا، اکیلے جانا تاکہ لوگوں کو پتا تو چل جائے کہ اسلام کی ہیبت ہے کون. اب جو ابو تراب چلے، فاتح خیبر چلے، شہ ذوالفقار چلے، تو علی مرتضیٰ کا چہرہ دیکھتے ہی جسموں سے روحیں نکلنے کو بے قرار. ارے یہ تو وہی آ گیا جس کے خوف سے بچ کے بھاگے تھے. نعرہ حیدری،
علی مرتضیٰ گئے تو جتنے مکھیا تھے سب اکٹھا ہوئے، جتنے سرداران تھے سب اکٹھا ہوئے. حضرت نے فرمایا سنو، تمہاری شکایتیں پہنچ رہی ہیں، تم باز نہیں آ رہے ہو. تو اب یہ جانتے ہو کہ اگر مجھے غیظ آ گیا تو نتیجہ کیا ہوگا، اور یہ بھی جان لو مجھے اب رسول اللہ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کل اختیار دے کے بھیجا ہے. ہائے 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 ہائے، کیونکہ انہوں نے کل اختیار دے کے بھیجا ہے. بالکل وہی منظر ہے جیسے ہجرت کی شب رسول مکے سے چلے تھے، امانتیں علی مرتضیٰ کو سونپ دی تھیں، فاطمیات کو لے کے علی مکے سے جانب مدینہ چلے. ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ رستے میں سامنے آیا، یا علی واپس چلو ورنہ قتل کر دیں گے. کہ واپس کیوں لے چل رہے ہو؟ کہ غیرت محمد کو جانتا ہوں، اگر یہ امانتیں نہ جائیں گی تو محمد عربی ان کی محبت میں واپس آئیں گے. ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا ہے، تم واپس چلو تاکہ محمد کو گرفتار کریں. حضرت نے کہا نہ پلٹے تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت نے کہا شاہ ذوالفقار نے نہ پلٹے تو کبھی تلواریں چلیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. حضرت گھوڑے سے اترے، فاطمیات کی عماریوں کو پشپ لیا، آگے بڑھے، قبضہ تلوار پر قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا، شمشیر آبدار کو کھینچ کے ہوا میں علم کرتے ہوئے کہا تو پھر اتنا جان لینا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے جو میرے ہاتھ پکڑ لے. ہائے ہائے ہائے، آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے جو میرے ہاتھ پکڑ لے. وہی منظر ہے کہ یاد رکھنا آج مجھے رسول اللہ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے. اب آپ سوچئے کیا عالم ہوا ہوگا ان یہودیوں کا. یا علی ہمیں بالکل نہیں لڑنا ہے، یہ سب آپ کا ہے، ہم اپنی غلطی مانتے ہیں. ہم نے اب تک جو وارداتیں کی ہیں اس کے جبران میں یہ سب آپ کا ہے، لے جائیے، بس تھوڑا سا حصہ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہمارے جینے کھانے کا ایک سلسلہ رہ جائے، باقی سارا فدق لے لیجئے آپ کا. اب آپ کو کوئی شکایت نہ ملے گی. قلم کاغذ لاؤ. جس کے بڑے بھائی کو کلمہ پڑھنے والوں نے قلم نہ دیا اس نے یہودیوں سے لے لیا. قلم کاغذ لاؤ. قلم کاغذ آیا، تحریر ہوا. فدق بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی زور دباؤ کے، ہم اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، اپنی کی گئی خطاؤں کے پیش نظر ہم اسے حوالے کرتے ہیں. علی مرتضیٰ نے وہ تحریر لی، دبدبہ اسلامی سمجھ گئے، ہیبت اسلامی واضح ہو گئی. علی مرتضیٰ گھوڑے پر بیٹھے. ابو تراب کے لیے زمین کا سفر طے کرنا کیا بڑی بات ہے. ارے جو غلاموں کے لیے نجف سے یہاں آنے واحد میں آتے ہوں. شہد دلدل سوار نے دلدل کو ایڑ لگائی، دلدل نے بھی تخت سلیمان سے آنکھ مچولی کی. ہائے 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 ہائے، تخت سلیمان کو پیچھے چھوڑا، خود آگے بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وارد مدینہ ہو گئے. یہ لیجئے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں یہ لے کے آ گیا. اب تو دیکھا تو یہ فدق کیا ہوا؟ مال فے.
فقط رسول اللہ کا مال، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے۔ کس کا مال ہے؟ رسول۔ کس کی جاگیر؟ کیونکہ یہ ہے مال فے، آگے دے دیا۔ اب چونکہ یہ ملکیت رسول ہے، مال فے خالصتاً لرسول اللہ، اس میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو جیسے ہی فدق بحیثیت مال فے پیغمبر کو ملا، فوراً ہی آیت آئی فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے حبیب فدق زہرا کو دے دو۔ ہائے ہائے یا علی، اللہم صلی علی محمد۔